اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو شخص ہاتھ ملاتا تھا اس پر رونے کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ ایک ایسا سانپ ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ جس چیز پر بھی اس کی نظر پڑتی ہے اسی وقت وہ چیز جل جاتی ہے۔ سانپ کی نظر کی تاثیر کا اگر یہ عالم ہے تو پھر ولی کامل کی نظر میں جو کہ اشرف موجودات اور اشرف المخلوقات ہے کیا تاثیر ہوتا۔ آنا کے خاک را بکیمیا کنند سگرا ولی کنند مگس را ہما کنند، کہ اگر اولیاء کرام رحم اللہ تعالی اپنے تصرف اور توجہ سے لوگوں کی زندگی بدلتے ہیں تو سب کی زندگیاں کیوں نہیں قدر مستم کہ از چشمم شراب آید بروں وز دلے پر حسرتم بوئے کباب آید بروں۔ اور مجمع میں مختلف کیفیات کا ورود ہوتا، کسی کو کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہوتا، کوئی گر رہا ہوتا۔ شیخ کی نگاہ کا اور ان کی صحبت کا اور ان کے مصافحے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ درس تصوف کی اس نشست میں آج ہم مفتاح السلوک میں جس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ موضوع ہے فیض کا القاء کرنا اور توجہ کے اثرات۔ حضرت خواجہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرے میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عوارف المعارف میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ سانپ کی اقسام میں سے ایک قسم ایسی ہے کہ ایک ایسا سانپ ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ جس چیز پر بھی اس کی نظر پڑتی ہے اسی وقت وہ چیز جل جاتی ہے۔ جبکہ حق سبحانہ و تعالی نے اگر ایک حیوان کی نظر میں ایسی تاثیر رکھ دی ہے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سانپ کی نظر کی تاثیر کا اگر یہ عالم ہے تو پھر ولی کامل کی نظر میں جو کہ اشرف موجودات اور اشرف المخلوقات ہے کیا تاثیر ہوگی۔ اور جو کوئی بھی اس کا انکار کرتا ہے وہ احمق ترین آدمی ہے، بلکہ اللہ والوں کی نظر میں تو ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ جس پر پڑ جائے اسے کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے کہا تھا آنا کے خاک را بکیمیا کنند سگرا ولی کنند مگس را ہما کنند، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو خاک کو کیمیا بنا دیتے ہیں۔ سگرا ولی کنند مگس را ہما کنند، کتا اگر ان کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، اور اگر مکھی آ جائے تو وہ ہما بن جاتی ہے۔ ہما وہ پرندہ ہے جس کے سر کے اوپر سے گزر جائے تو وہ شہنشاہ بنتا ہے، اسے بخت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے بعد احباب سے یہ تفصیلاً سننے میں آیا ہے کہ سرہند کا ایک شخص تھا جو طبعی طور پر اولیاء کا منکر تھا، ولایت کا منکر تھا۔ پہلے ایک بزرگ سے بیعت کی اس نے اور بیعت کر کے ان سے فیضان حاصل کیا۔ اتفاقاً عید کے دن حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے شیخ محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس نے مصافحہ کیا۔ تو آپ کا مزاج تھا کہ آپ حال احوال پوچھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا میاں دیر سے آئے ہو، کہاں تھے؟ اس قسم کے جملے وزراہ تلطف فرمایا کرتے تھے۔ تو بس یہ جملے سن کے اس کا دل بھی ان کی طرف پھر گیا اور پہلے بزرگ کے پاس آنا جانا اس نے کم کر دیا۔ جب اس بزرگ کو یہ پتا چلا کہ وہ میرا مرید اور عقیدت مند جو میرے پاس آتا تھا وہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر شیخ محمد کی خدمت میں جاتا ہے، تو اس حضرت شیخ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وہ رشک ہوا اور پھر اس نے ان پر کوئی وار وغیرہ کرنے کی کوشش کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ مرید جو ہے وہ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اسی طرح جڑا رہا۔ کافی مدت کے بعد ادھر سے بھی اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا، کیونکہ جو ایک در سے ایک بار ہٹ جائے تو پھر اس کی کیفیت ایسی رہتی ہے، وہ ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے۔ اب جب ان کے بارے میں خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اس کے دل میں شک پیدا ہوا، اضطراب پیدا ہوا، تو یہاں سے بھی تھوڑا دور ہو گیا۔ تو مختلف درویشوں اور فقراء کے ہاں وہ آتا جاتا رہا اور انکار بھی کرتا رہا۔
یہی وجہ تھی کہ وہ کوئی نفع حاصل نہ کر سکا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ میرے پاس آیا، شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں، اور کہنے لگا کہ کوئی شخص بھی صاحب تصرف نہیں ہے۔ فرماتے میں نے یہ سن کر اس پر توجہ ڈالی تو بے خود ہو گیا، کیفیت طاری ہوگی اس پر، اور اسی بے خبری کے عالم میں اس نے دیکھا کہ گویا اسے سبز خلعت دی گئی ہے۔ جب اسے افاقہ ہوا تو اس کا دیکھا واقعہ بھی انہوں نے بھی اسی طرح منوان بیان کر دیا کہ تو نے ابھی یہ دیکھا ہے حالت وجہ۔ اس نے واقعہ سن کر اعتراف کر لیا، مگر فطرتاً منکر ولایت تھا تو کوئی نفع حاصل نہیں کر سکا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، جو اس واقعے کو لکھنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک سبز خلعت تک کا واقعہ تو مجھے یاد ہے، لیکن اس کے بعد کا مجھے یاد نہ رہ سکا۔ اب یہ بات جب ہم غور کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی کی نگاہ اور اس کی توجہ میں کتنی تاثیر ہوتی ہے اور کیا کمال ہوتا ہے۔ اور شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں یہ بات ہے کہ ایک بکری پر انہوں نے توجہ فرمائی تو حالت غلبہ میں توجہ کی، اس بکری پر بھی ایک عجیب حالت طاری ہو گئی، کئی دن تک اسے گھاس اور پانی کا شعور نہ رہا اور بالآخر وہ مر گئی۔ یہ جو ہے نا وہ توجہ کی تاثیر دیکھیں۔ خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مجذوب نے سوال کیا کہ اگر اولیاء کرام رحم اللہ تعالی اپنے تصرف اور توجہ سے لوگوں کی زندگی بدلتے ہیں تو سب کی زندگیاں کیوں نہیں بدلتی؟ کتنے خالی لوٹ جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ تصرف نہیں کر سکتے تو لوگ ان کے پاس کیا لینے آتے ہیں؟ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اولیاء کرام، یہ مشائخ عظام، یہ طبیب قلبی ہوتے ہیں، یہ دل کے طبیب ہوتے ہیں، یہ معالج ہوتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی آتا ہے تو یہ دوا تجویز کرتے ہیں، نسخہ بناتے ہیں، اسے دوا دیتے ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے وہ دوا لے کر چلا گیا لیکن دوائی استعمال نہ کی اس نے، تو شفا تو نہیں نہ ہوگی۔ شفا اور علاج کے لیے ضروری ہے کہ دی گئی دوا کو استعمال کیا جائے اور بتائے گئے پرہیز پر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے۔ اولیاء کاملین بھی آنے والے مرید کو دوا دیتے ہیں، طبیب قلب ہیں۔ اگر کوئی دوا استعمال کرتا ہے، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے، ان کی بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، تو اسے فیض بھی ملتا ہے اور وہ اپنی جھولیاں فیض سے بھر بھی لیتا ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدی غوث الورا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحان المعروف حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب لوگ آتے تو آپ اپنی محفل واز میں پہلے واز فرماتے، پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ کیل و کال کا وقت اب ختم ہو گیا، آؤ حال کی طرف چلتے ہیں۔ بس جب حال کی طرف چلتے ہیں کہ اشارہ فرماتے تو مجمع میں آہ و بکا شروع ہو جاتی، کچھ لوگ تڑپتے، کچھ کپڑے پھاڑ دیتے اور دوڑ کر جنگلوں میں چلے جاتے تھے، اور کچھ اس وجد کی کیفیت میں اپنی جان آفری کے سپرد کر دیتے تھے۔ اور بعض سیرت نگاروں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ شہادت کی انگلی کے اشارے سے لا الہ الا اللہ فرماتے، اور مجمع میں مختلف کیفیات کا ورود ہوتا، کسی کو کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہوتا، کوئی گر رہا ہوتا، یہ کیفیت طاری ہو جاتی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب لمعات میں فرماتے ہیں کہ سارے اولیاء امت اور اصحاب سلاسل رحمہم اللہ تعالی، ان میں جن کی روحانیت کا مقام سب سے بلند ہے اور جن کی قوت نسبت سب سے اتم اور اکمل ہے، وہ ہستی حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کے بارے میں بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی قبر مبارک میں جانے کے بعد بھی زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ اور آئیے تاجدار گولڈا کی بات کرتے ہیں جذب و وجد کے حوالے سے۔ سلطان احمد فاروقی سیالوی اپنی کتاب چشت اہل بہشت میں نقل کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گولڑوی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو شخص ہاتھ ملاتا تھا اس پر رونے کی کیفیت طاری ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے۔ مولانا جامی فرماتے نہیں قدر مستم
کہ از چشمم شراب آیت بروں بس دلے پر حسرتم بوئے کباب آیت بروں. شیخ کی نگاہ کا اور ان کی صحبت کا اور ان کے مصافحے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے، رونے کی کیفیت طاری ہو جاتی، گریہ طاری ہو جاتا تھا، اور اس شخص کے باطن میں عجیب طرح کا ذوق پیدا ہوتا تھا. یہی تو وجہ ہے، یہی تو جذب کی کیفیت ہے جو اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے مرید کو اور سالک کو، عقیدت مند کو، طالب کو نصیب ہوتی ہے. سیر العارفین میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عمر مبارک 15 برس ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی وفات پا گئے. وہ بہت امیر تھے اور ایک لمبے چوڑے باغ کے مالک تھے. والد گرامی کی یہ ساری جائیداد حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں آئی. ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس موروثی باغ میں بیٹھے تھے کہ خواجہ ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر وہاں سے ہوا، جو کامل ترین ولی اللہ تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی تعظیم کے لیے اٹھے اور بڑی تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ انہیں بٹھایا اور اپنے باغ سے انگور کے کچھ خوشے چنے اور انہیں چن کر ایک پلیٹ میں رکھا، دھویا اور دھو کر وہ پلیٹ جو ہے نا انگوروں سے بھری آپ کے سامنے پیش کی. حضرت خواجہ ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ انگور خوشی سے تناول فرمائے. پھر انہوں نے اپنی بغل میں سے، یعنی بغل میں جو زنبیل تھی، اس تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے منہ سے لگا کے اپنا لعاب لگایا، اسے جھوٹا کیا. پھر وہ روٹی کا ٹکڑا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا. اب لعاب دہن لگا ہوا ہے اور وہ روٹی کا خشک ٹکڑا دیا. بس ٹکڑا کھانے کا اثر تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوانی کا عالم ہے، باطن روشن ہو گیا، دنیا کی محبت دل سے نکل گئی، دنیاوی جائیداد سے دل اچاٹ ہو گیا. آپ نے وہ باغ غربا میں تقسیم کر دیا، خود سفر پہ روانہ ہو گئے. اب ایک اللہ کے ولی کے لعاب لگے روٹی کے ٹکڑا کھانے سے والی ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی دنیا کو نصیب ہو جانا اور اس روٹی کے ٹکڑے سے دل کی دنیا کا بدل جانا اور دنیا سے دل اچاٹ ہو کے اس مالک اور خالق کے طرف راغب ہو جانا، یہ دل کی دنیا کا یہ جو بدلنا ہے، یہ کیفیت کا بدلنا ہے، یہی تصرف ہے، یہی توجہ ہے. معلوم ہوا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. صوفیاء کرام توجہ فرماتے ہیں اور جب خوش ہوں اور توجہ فرمائیں تو پھر کیفیتیں بدل جایا کرتی ہیں، حالتیں بدل جایا کرتی ہیں.